میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب سے رمضان کا استقبال کی تیاری کرو. جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب شعبان میں برکت دے اور رمضان کا مہینہ ہمارے نصیب فرما. اللہم سلمنا لرمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے. وسلمہ لنا، اور اسے سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچا دے. وتسلمہ منا، پھر ہمارے روزے اس میں قبول بھی فرما لے. اتنی جلد پہلے سے رمضان کا استقبال فرماتے. شعبان کا چاند خود دیکھنے کی کوشش فرماتے تھے، شعبان کے چاند کو خود دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے. اور چاند نظر آ جاتا تو روزہ رکھتے تھے. شعبان کا، یکم شعبان کا چاند نظر نہیں آتا تھا تو روزہ نہیں رکھتے تھے. چاند نظر آ جاتا تھا شعبان کا تو رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھتے تھے. اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا. حالانکہ ہونا چاہیے رمضان کا مہینہ جس میں روزہ فرض ہوا. وہ آگے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پھر جو مہینے کو دیکھ لے پالے تو روزہ رکھے. لیکن رمضان کا تعارف کیسے ہے؟ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا. رمضان کا تعارف قرآن سے ہے. یہ اشارہ ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا ہے. اس میں قرآن اترا، اس میں تورات اتری، اس میں زبور اتری، اس میں انجیل اتری، اس میں صحف ابراہیم اترے، صحف موسیٰ اترے. لہٰذا امت کو خاموش پیغام دیا ہے کہ رمضان قرآن کے ساتھ گزارو. موبائل بند کر دو، لیپ ٹاپ بند کر دو، فیس بک بند کر دو، سوشل میڈیا بند کر دو، یہ ٹاک شوز بند کر دو، 1 مہینے کے لیے ٹی وی بند کر دو، اخبار بند کر دو. بس قرآن کے ساتھ بیٹھ جاؤ. مرد یا عورت قرآن کے ساتھ تلاوت بھی کرو اور کچھ مقرر کر کے ترجمہ بھی پڑھو. بھائیو بہنوں، میرا درد ہے، میرا دکھ ہے، ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے. ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے. ہم نے قرآن رکھ لیا صرف ختم پڑھنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے، یا کسی کی دکان کھلتی ہے تو یاسین پڑھنے کے لیے. ہم نے قرآن فال نکالنے کے لیے، ہم نے قرآن اموات پر پڑھنے کے لیے. یہ ساری باتیں کرو، لیکن قرآن کا موضوع تو ہدایت ہے. قرآن کا موضوع تو ہدایت ہے، اور ہدایت ملتی ہے قرآن پڑھنے سے. اور صرف پڑھنے سے نہیں، سمجھنے سے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. میں یوں کہتا ہوں، اگر آپ کو سارے قرآن میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو پورے قرآن میں ٹوٹل 89 80 جمع 9 99 89 صرف 99 دفعہ میرے اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے بات کرنے لگا ہے. یا ایھا الناس، پوری دنیا سے بات. یا ایھا الذین کفروا، کافروں سے بات. یا اہل الکتاب، عیسائیوں سے بات، یہودیوں سے بات. یا ایھا الذین ہادوا، یہودیوں سے بات ہو رہی ہے. لیکن یا بنی آدم، ساری دنیا سے بات ہو رہی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا. تو اس کی مثال ایسے جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں. اب کتنے بیٹھے ہوئے؟ میں کہتا ہوں بھائی نواز صاحب ذرا میری بات سنیں. میں ان کو یہاں بلا لیتا ہوں، یوں بات شروع کر دیتا ہوں. آپ سب کے دل میں آئے گا کوئی خاص بات ہے، کوئی خاص بات ہو رہی ہے نا، خاص بات ہو رہی ہے. میرا رب قرآن کے 30 پاروں میں، میں قربان جاؤں کتنا تھوڑے ہمیں اللہ نے حکم سنا ہے، صرف 89 دفعہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے واسطے اتنا تو پڑھ لو کہ اللہ تو کیا کی جانا دس. اور اس میں ہر دفعہ نیا حکم نہیں ہے، ایک ہی حکم کئی دفعہ آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، تکرار کے ساتھ. تو میرے بھائی بہنوں، اتنا تو قرآن دیکھ لو کہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اللہ کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے. جس کا ترجمہ پسند ہے اس کا پڑھ کے دیکھ لو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے. اللہ کے واسطے قرآن سے دوری ختم کرو. قرآن سے اخبار پڑھنے کے لیے بھی ٹائم ہے، ٹاک شو دیکھنے کے لیے بھی ٹائم ہے، فضولیات کے لیے بھی ٹائم ہے. کرو، آدھا گھنٹہ نکال لو، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ، چلو ایک آیت. تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قرآن کا مہینہ بناؤ. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، مہینہ آ گیا، روزہ رکھو. فمن کان مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہو سفر میں ہو بعد میں رکھ لو. ایک لفظ اور ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس مہینے کو مکمل کرو، پورا کرو. لیکن لفظ ہے کمال. کمال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صفات میں پورا کرنا.
تمام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اجزاء میں پورا کرنا. روزے کو کمال تک پہنچانے کے لیے 4 چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. 4 چیزیں اگر ہیں، نہیں ہیں تو مبارک، ہیں تو چھوڑنا. میرے نبی نے فرمایا جو شراب پیتا ہے اس کا روزہ اوپر نہیں جاتا ہے. تو اگر کسی کو عادت ہے توبہ کرے. کہ شرابی تو تھوڑے ہیں، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کا روزہ اوپر نہیں جاتا ہے. یہ بہت زیادہ ہیں. ماں باپ کی نافرمانی تو جنگل کی گھاس کی طرح پھیلی ہوئی ہے. شاید ہی کوئی خوش قسمت ماں باپ ہوں گے جن کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ورنہ آج کل اولاد سینے کا کانٹا بنے ہوئے ہیں اور کانٹے کی طرح چبھے ہوئے خنجر کی طرح کاٹ رہے ہیں. ماؤں کو روتے دیکھا ہے، تڑپتے دیکھا ہے. ماں باپ کو، مجھے ایک باپ کہہ رہا ہے، باپ میرے علاقے کے زمیندار فوت ہو گئے پرانا تھا، میرا پتر اگے چ سڑدا پہ ہوئے تو میں دعا نہ کرے سا بچ کر. ہاں میرے سامنے بیٹھ کے کہ مولانا صاحب وہ دی ماں بھی آندی ہے جی اگے سڑدا پہ ہو سی تو میں نہ اکسان لا سائیں میرے پتر نو بچا. تو ماں باپ کی نافرمانی یہ روزے کو نہیں پورے دین کو روک دیتی ہے. پورے دین کو روک دیتی ہے. صرف روزہ نہیں ہے، پورا دین رک جاتا ہے. ایک صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیگم کا پیغام آیا ہے، میرے خامن مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. صحابی جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب تیرا ہر صحابی جنتی. وعدہ کیا وعدہ. ان کی خطائیں معاف، یہ نہیں کون سے گناہ نہیں ہوئے تو ہم نے معاف کر دیا، آپ کی توفیل معاف کر دی. تو آپ دوڑے ہوئے گئے، کہا بیٹا کلمہ پڑھو. کہا جی نہیں پڑھا جا رہا، بول رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون ہے؟ کہا جی ماں. آپ نے پوچھا ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے. اب بولو. وہ آ گئی. تو آپ نے پوچھا علقمہ کی ماں تم ناراض ہو بیٹے سے؟ کہا جی ناراض ہو. کیوں ناراض ہو؟ اب وجہ سننا، آج کل کی وجہ نہیں، وجہ سننا. کہا یا رسول اللہ میرا بچہ بہت نیک ہے، رات کا اٹھنے والا تھا، دن کا روزے والا تھا، لیکن مجھ سے بات بدتمیزی سے کرتا تھا، سخت لہجے میں بولتا تھا. مجھے اس کا دکھ ہے، اس نے اپنی زبان سے میرا دل توڑا، زخمی کیا. اللہ اللہ. آج کی طرح نہیں کہ ماں باپ کو دھکے دیے جا رہے ہوں، گالیاں دی جا رہی ہیں، صرف اتنا کہ یہ مجھے بدتمیزی کے ساتھ مجھ سے بولتا تھا. تو آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہا میرا جی نہیں چلتا. آپ نے کہا میں آگ لگا دوں اس کو، پھر سفارش کرو گی؟ کہا نہیں اتنی تو ناراض نہیں کہ آگ میں جلتا دیکھو. کہا پھر اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو اللہ اسے آگ میں جلا دے گا. کہا اچھا میں معاف کرتی ہوں، میں معاف کرتی ہوں. آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. تو ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی. پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھا اور جنازے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا جس نے ماں باپ کو تکلیف دی اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے. تو روزے کو روکنے والی چیز ہے شراب، ماں باپ کی نافرمانی. لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں ایسے رویے مت اختیار کرو کہ اولاد گستاخ ہو جائے. آج کے 90% ماں باپ اپنی خطاؤں سے اولاد کو گستاخ بنا رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ اولاد کو لے کے کیسے چلنا. تربیت چڑھائی چڑھنے کو کہتے ہیں، رب واسے ہے تربیت. اور چڑھائی چڑھنے میں پسینے آتے ہیں، بدن ٹوٹتا ہے. اور آج کی تربیت ہے ڈنڈے مارو بے عزت کرو، ڈنڈے مارو بے عزت کرو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے وہ مکتب ہو، بے عزت کرو. یہ چیز گستاخی پیدا کرتی ہے. میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. حضرت علی کا فرمان ہے لأنہم خلقوا لزمان غیر زمانکم، یہ تم سے اگلے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اگر اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ان کو عزت دو. اور میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ بس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر تشریف لاتی، کبھی کبھی تو نہیں آتی، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، آنا جانا لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. جتنی دفعہ آتی ہیں اور جب آتی، جتنی دفعہ آتی ہیں اور جب آتی، میرے نبی کھڑے ہو جاتے، چار پار پہ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے. اور وہ فاطمہ ہیں، یہ میرے نبی ہیں، یہاں کھڑے ہو کے انتظار نہیں کرتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے اور آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے، پھر یہاں بوسہ لیتے، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے لاتے، پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے اور اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. سبحان اللہ، کیا کمال کر کے دکھایا. ہم تو اپنے بیٹوں کا کبھی شاباش ہی نہیں دیتے. میں نے ایک دوست سے کہا یار اپنے بچوں کو کبھی شاباش بھی دیا کر.
کہ کس گل شابش دے سارا دن ستے رہتے شابش دے فلموں میں شابش دے گانے سنتے شابش دے. میں کہ یہ تو برائیاں ہو گئیں, کوئی اچھائیاں بھی دیکھ, اچھائیاں بھی ہوں گی, چونکہ ہر انسان کے اندر نیگیٹو تار بھی ہے, پازیٹیو تار بھی ہے. تو ان کی اچھائیوں کو واہ واہ کرو, وہ برائیاں خود چھوڑتے چلے جائیں گے. ہر وقت ٹوکا ٹاکی, ہر وقت ٹوکا ٹاکی, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کرنا تھا. اور ایک یہ پڑھائیوں نے تباہ کر دیا ہماری نسل کو, ہماری اولاد کو. 3 سال کا بچہ جسے ماں کی گود کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ظالم ماں ہے جو 3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کر دیتی. تیسرا جس سے روزہ برباد ہوتا ہے, جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے, خون کے ماں کے رشتے, باپ کا رشتہ, چچا باپ کا رشتہ, باپ کی طرف سے جو بھی رشتے آ رہے ہیں باپ کی طرف سے, ان سے لڑائی جھگڑے. ماں کی طرف سے رشتہ, خالہ, نانی, نانا, ماموں, باپ کا رشتہ, پھوپھی, پھوپھا, خالہ, خالو, جو ان سے سینگ پھنساتا رہتا ہے, لڑتا رہتا ہے, اس کا روزہ بھی اٹک جاتا ہے, اوپر نہیں جاتا ہے. تو بھائی اگر کوئی ایسا لڑائی پڑائی کا چکر ہے, اس سے بھی توبہ کرو, اپنے روزے کو بچاؤ. چوتھا, جو کسی کے لیے دل میں نفرت پالتا ہے, دل میں بغض پالتا ہے, دل میں کینہ پالتا ہے, اس کا روزہ بھی اٹک جاتا ہے. اپنے دل کو بھائیوں بہنوں نفرت سے صاف کرو, بغض سے, کینہ سے صاف کرو. ماں باپ کی دعائیں لو, رشتہ داروں سے صلح کرو, اپنے روزہ بچاؤ, تاکہ اللہ تقوی کا لباس دے اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہو سکے. میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سارا سال ہی روزے رکھتے تھے, سارا سال ہی روزے رکھتے تھے. اور ہمیں اللہ نے سحری عطا فرمائی. پہلی امتوں کو سحری نہیں ملی, ہمیں اللہ تعالیٰ نے سحری عطا فرمائی. ہمیں بھی 24 گھنٹے کا روزہ ملا. افطاری کر کے آنکھ لگی, روزہ شروع ہو گیا, روزہ شروع ہو گیا, جو پہلا ہوتا تھا. تو ہمارا بھی ایسے ہی ہوا. تو ایک صحابی ہیں قیس بن سریمہ, وہ آئے, مزدور تھے, افطاری کا سامان نہیں تھا, بیوی گئی سامان لینے, ان کی آنکھ لگ گئی, ان کو آنے میں دیر ہو گئی. سورج چھپ گیا, دیکھا تو سوئے پڑے, کہا ہے ابن سریمہ مارا گیا. کیا ہوا؟ کہ روزہ شروع ہو گیا. روزہ شروع ہو گیا. تو وہ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے, اور ایک روایت میں تھا نماز پڑھنے گیا, گر کے بے ہوش ہو گئے. اللہ کے نبی کو پتہ چلا, بہت غمگین ہوئے, تو اللہ نے قرآن اتار دیا, چل میرے محبوب تیری امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ, سحری تک کھاؤ. تو اللہ نے ہمیں سحری عطا فرمائی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سحری کے کھانے کی تاکید فرماتے تھے کہ یہ برکت والا کھانا ہے. اللہ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر برکتیں, رحمتیں نازل فرماتے ہیں. خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سحری کا اہتمام فرماتے تھے. آپ تو عام طور پر 2-4 کھجوریں, گلاس پانی, بس آپ کی سحری ہو جاتی. اور آپ افطار بھی ایسے ہی فرماتے تھے کہ صحابی فرماتے ہیں آپ ایسے بیٹھے تھے, آپ کے ہاتھ میں کھجور ہوتی تھی, ایسے کھجور لے کے بیٹھے ہوتے تھے. اور ایک صحابی ٹیلے پہ چڑھا ہوتا تھا یا کسی مکان کی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا, اور اس کو امر تھا سورج کو دیکھتے رہنا. آپ کھجور آپ کیسے ہاتھ میں ہوتی تھی. جو ہی وہ کہتا یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا, تو آپ فوراً کھجور منہ میں لیتے تھے. پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتے تھے. آپ نے پانی پہ افطار کیا ہے, آپ نے دودھ پہ افطار کیا ہے, آپ نے کھجور پہ افطار کیا ہے, آپ نے ستو بھی پیا ہے. اور سحری میں آپ نے روٹی بھی کھائی ہے, کھجور بھی کھائی ہے, دودھ بھی پیا ہے, زیتون کے ساتھ بھی لیا ہے, زیتون اور روٹی کے ساتھ آپ نے افطاری بھی فرمائی. افطاری کی دعوت میں بھی شرکت فرمائی ہے. سعد بن معاذ نے افطاری کی دعوت کی, صحابہ کی, آپ تشریف لے گئے. افطاری کرانا میرے نبی کی سنت, طریقہ چلا رہا ہے. سعد بن عبادہ نے افطاری کی, تو آپ اس میں تشریف لے گئے, تو وہاں زیتون, جو کی تازہ روٹی اور زیتون کے ساتھ آپ نے کھانا نوش فرمایا. ایک عجب واقعہ بھی ہوا وہاں. تو وہ یہ ٹائم تو تھا نہیں کہ بھائی ٹائم ہو گیا ہے, تو وہ سورج کو دیکھتے تھے, اور جب بادل ہوتے تھے تو اندازہ کرتے تھے. تو میرے نبی کی موجودگی میں ہوا کہ سب نے خیال کیا سورج غروب ہو گیا, سب نے کھا لیا, تو ایک دم بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا. تو پھر سب نے اس روزے کی شوال میں جا کر قضا کی. پورے مدینے سے یہ کام ہوا کہ وہ سورج کی موجودگی میں روزہ کھول لیا. جب بادل ہٹے تو پتہ چلا سورج تو بھی کھڑا ہوا ہے. اب ہفتے کو جاتے تھے قبا, ہر ہفتے کو اشراق وہاں پڑھتے تھے. لیکن رمضان میں 17 رمضان, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, اس میں کیا حکمت ہے, 17 رمضان آپ قبا تشریف لے جاتے تھے, اور وہاں مسجد میں قیام فرماتے تھے تھوڑی دیر کے لیے, اور پھر وہاں سے آپ واپس تشریف لاتے تھے. اور آخری اشراف اعتکاف, ایک پورا مہینہ اعتکاف کیا, پھر اس کے بعد 10 دن اعتکاف کیا. اور جس رمضان کے بعد آپ اللہ کے پاس گئے, اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا. 20 ایک دفعہ اعتکاف آپ نے اٹھا دیا. ایسے ہوا کہ آپ نے اعتکاف میں بیٹھے, تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. بیٹھ جاؤ. انہوں نے بھی, آپ کے لیے خیمہ لگتا تھا, چھوٹا سا خیمہ تھا, اس میں چارپائی ہوتی تھی, اس پر بستر ہوتا تھا. اور کبھی آپ مغرب عشاء کے درمیان نہاتے بھی تھے, چونکہ گرمیوں کا رمضان پایا نا سارا میں,
गर्मियों का रमज़ान पाया तो आप अपने ऊपर पानी डलवाते थे और कभी यूं लेट जाते और सर आपका खिड़की में चला जाता और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपका सर धो के कंघी फरमाती, तेल लगाती, कंघी फरमाती। आप पेशाब इस्तिंजे के लिए घर तशरीफ जाते, लेकिन सहरी और इफ्तारी एतकाफ़ की हालत में आपने घर नहीं की बल्कि मस्जिद में आके नोश फरमाते थे। तो हज़रत सफ़िया की देखा देखी दो और अज़वाज मुतहरात ने भी खेमे लगा लिए, तो फिर आपने अपना एतकाफ़ मौकूफ़ कर दिया कि वो एक घर का माहौल बन गया। और एतकाफ़ का मकसद होता है खलवत और तन्हाई, खलवत और तन्हाई, ताकि अल्लाह से आदमी खुल के बात कर सके। तो फिर आपने वो एतकाफ़ शव्वाल में 10 दिन उसके आपने पूरे फरमाए। तो आखिरी अशरे में आप एतकाफ़ का आपका मामूल था। और एक चीज़ आपने हमें दी, तरावी की नमाज। 3 दिन आपने नमाज पढ़ाई और चौथे दिन मस्जिद भर गई, बाहर भी जगह ना मिली, तो आप आए ही नहीं। शहरी तक लोग बैठे रहे। तो आप शहरी के करीब आए तो आपने फरमाया मैं देख रहा था तुम सारे आए हुए थे, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया कि मुझे डर लगा कहीं तुम्हारे ऊपर ये नमाज फ़र्ज ना हो जाए, तो तकलीफ से बचाने के लिए नहीं। तो फिर अल्लाह के नबी के दौर में सहाबा 5-5, 6-6 की टोलियां बनाकर कुरान सुनते थे, और कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, और रकात मुतय्यन नहीं थी, कोई 10 पढ़ रहा है, कोई 8 पढ़ रहा है, कोई 12 पढ़ रहा है, कोई 20 पढ़ रहा है। सिद्दीक़ के दौर में भी ऐसे ही था कि सारे मुख्तलिफ ऐसे पढ़ते थे। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने दौर में फिर कभी इन सबको मैं जमा करूँगा, सबको जमा करके और उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम बनाया, और आपने 20 तरावी बाकायदा कुरान के पूरे ख़त्म के साथ उसको आपने शुरू फरमाया। और उधर अब्दुल्ला बिन साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़वातीन का इमाम मुकर्रर फरमाया कि वो उनको तरावी पढ़ाएं और उसमें कुरान सुनाएं। ये जो हरम शरीफ में दुआ होती है ख़त्म कुरान की ना, आखिरी रकात में कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये दुआ हज़रत उस्मान ने शुरू करवाई कि जब कुरान ख़त्म हो रहा था और आखिरी 2 रकात रह गई तो आपने हाफिज़ से कहा जब कुरान ख़त्म करो तो दुआ करना। उन्होंने कहा जी क्या दुआ करूँ? कहा जो तेरे दिल में आया करना। तो भाई ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है कि फिर उन्होंने ये दुआ मंगवाना शुरू फरमाई, और उस वजह से अब तक ये उम्मत का मामूल चला आ रहा है। अच्छा, ये जो हम 2-4 तरावी के बाद बैठते हैं और एक छोटी सी दुआ पढ़ते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं, ये तरवीहा होता है थोड़ी देर आराम करना, तरवीहा थोड़ी देर आराम करने को कहते हैं तरवीहा, ठीक है। और उसकी जमा तरावी। मक्के वाले क्या करते थे, 4 तरावी पढ़ने के बाद एक तवाफ़ करते थे, फिर 4 रकात पढ़ते थे, फिर एक तवाफ़ करते थे। उन्होंने तो सारी रात लग जाती है, तो जाके सहरी में मुश्किल से जाके उनकी तरावी ख़त्म होती थी। जब मदीने वालों ने देखा ये तो तवाफ़ करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, साढ़े को तो बैतुल्लाह है नहीं, आपा की करिए, उन्होंने 20 की 40 कर दी। वो कभी 40-40 रकात पढ़ते थे। बढ़ाने में कोई मना कोई नहीं, चूँकि सलातुल लैल मसना मसना, तो वो उनके मुकाबले में 40-40 रकात पढ़ते थे। हाफ़िज़ अतिया सालिम रहमतुल्लाह अलैह थे, मस्जिद नबवी के बहुत बड़े आलिम और बड़े, उनका हल्का था। मैं उनके दर्स से बड़ा फ़ायदा उठाया, उनके दर्स से मैंने बहुत फ़ायदा उठाया। मैं जब हज में जाता तो लंबा अरसा ठहरना होता था, तो मैं उनके मगरिब से रोज़ाना बैठता था, और वो बंदा इल्म का एक बहर ज़ख़ार था। उनके दर्जे बोला, मैं मिला भी हूँ, तो उन्होंने एक रिसाला लिखा है तरावी पर, काश उसका उर्दू तर्जुमा होता तो मैं आपको कहता उसे पढ़ो। तो अल्लाह ने हमें एक तरावी की नमाज अता फरमाई, जिसके हर सजदे पर हदीस में आता है 1500 नेकी लिखी जाती। एक सजदा कितने, और हर सजदे पर एक घर बनता है। किस चीज़ का? सुर्ख याकूत। कितना बड़ा होता है? 60,000 सोने चांदी के दरवाजे होते हैं। हर सजदे पर क्या मिलता है? एक दरख्त जिसके नीचे 100 साल अरबी घोड़ा दौड़ सकता है। फिर तरावी और रोज़े के बदले क्या मिलता है? अल्लाह आखिरी रात कहता है मेरे बंदे बंदी हो, दिन का रोज़ा रात की तरावी मैंने देखा, मैंने कबूल किया, जाओ माफ़ कर दिया, जाओ माफ़ कर। एक सहरी में अल्लाह के नबी के सामने बकरे की सिरी पेश की गई। आपके घर में तो नहीं पकती, कहीं से पक कर आई, तो आप खा रहे थे, तो हज़रत अली भी आपके साथ थे। तो इरबाज़ बिन सारिया ऊपर से आ गया, आपने कहा आओ बरकत का खाना हमारे साथ खाओ। वो भी बैठ गए, तीनों खा रहे। बिलाल आए, या रसूल अल्लाह नमाज टाइम ख़त्म, और ये कह के बाहर चले गए। अजान देने से पहले फिर देखने आए कि छोड़ दिया खाना तो अजान दो। आए तो आप अभी खा रहे थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वल्लाहि लक़द अस्बहता, अल्लाह की कसम टाइम ख़त्म हो गया, यानी सुबह हो गई। तब तेरा भला हो जाए, अरे बिलाल सुबह नहीं हुई थी, तेरी कसम की वजह से अल्लाह ने उसे पहले निकाल दिया कि तेरी कसम झूठी ना पड़ जाए। तेरी कसम पर अल्लाह ने उसे पहले निकाल दिया। और इस पर हज़रत अली ने बाद में फरमाया, अगर बिलाल कसम ना उठाते तो जब तक मेरे नबी खाते रहते सुबह नहीं होनी थी।
عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگ بنا رہے تھے، دیگ، تو میرے نبی کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا، تو آپ نے کہا عبید ناولنی الذراع، مجھے دستی تو پکڑانا، تو انہیں ایسے نکال کے دے دی، تو آپ نے اس کو یوں پکڑا ہڈی کے دونوں کناروں سے ایسے، اور دانتوں سے کاٹ کاٹ کے کھایا اور پھینک دیا۔ عبید ناولنی الذراع، دستی پکڑانا، انہوں نے پھر نکال کے دے دی، آپ نے پھر یوں پکڑا اور دو، بکرے کی دو ہی ہوتی، آپ نے کہا ناولنی الذراع، عبید مجھے دستی پکڑانا، وہ کچے نکلے، یا رسول اللہ بکری کی تو دو ہی ہوتی۔ آپ نے کہا ارے عبید اگر تو ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا مجھے اللہ دستیاں نکال کے کھلاتا رہا۔ تو بھائیو، اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت مہینہ دیا ہے، اب اس کی رحمتوں کا مہینہ ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ کی معافی کے اعلان ہو رہے ہیں۔ آپس کی لڑائیاں معاف کرو، جھگڑے معاف کرو، جس سے بھی ہو، بیوی سے لڑائی ہے، بیوی کی خامن سے لڑائی ہے، ماں باپ کی بچوں سے، بچوں کی ماں باپ سے، بھائی بھائی سے، پارٹنر سے، دوست سے، اللہ کے واسطے دفن کر دو، دفن کر دو، اپنے ملک کو پاک کر دو لڑائیوں سے، فرقہ واریت سے۔ اس رمضان میں فرقہ واریت کو دفن کر دو۔ یہ آگ جو بھڑکی ہے، مجھے پتہ ہے میں کہاں بجھا سکتا ہوں، لیکن میں وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ کبوتر نے 2 چونچ پانی ڈالا تھا، بس میں وہ کبوتر بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بجھے نہ بجھے میں اللہ کو کہہ تو سکوں گا یا اللہ میں نے تو پانی ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن بھڑکانے والے زیادہ ہیں، بجھانے والے تھوڑے ہیں۔ لیکن تم تو نہ بھڑکو، ایسی باتیں مت سنو جو تمہیں فرقوں میں بانٹ دیں، جو تمہیں کسی دوسرے مسلمان فرقے کے بارے میں نفرت سے بھر دیں، کفر سے بھر دیں۔ ارے بھائیو، کسی کو کافر کہنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے واسطے وقت کی رفتار دیکھو، افق کا رنگ دیکھو، آسمان کے تیور دیکھو، زمین کی گردش دیکھو، اتنے زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، اس کے باوجود اس قدر نفرت دین کے نام پر، کفر کافر، کفر کافر۔ کون جائے گا جنت میں؟ کس کے لیے جنت ہے؟ بھائیو، دروازے اپنے مسلک پہ قابو رہو، دوسرے کو عزت دو، دوسرے کے لیے بھی جنت کا دروازہ کھلا رکھو، صرف اپنے واسطے نہ کرو اسام اندر جا کے تو ود کنڈا لا لینا کہ وڑن ہی نہیں دے، ایسی حماقت نہ کرو۔ میرے نبی کی امت بہت بڑی امت ہے، اور میرا رب بڑا کریم رب ہے۔ اس رمضان کے مہینے کو محبت کا رمضان بناؤ، درگزر کا رمضان بناؤ، راتوں کو تراویح پڑھو، دن میں روزہ رکھو، انشاءاللہ سارے گناہ معاف ہوں گے۔ اور مہینے کے آخر میں ہے مالدار آدمی کے اوپر کہ وہ روزے کی زکوٰۃ ادا کرے، روزے کی زکوٰۃ ادا کرے، جو کشمش کے حساب سے 2000 کے قریب بنتی ہے، کھجور کے حساب سے کوئی 800-900، میں سے اندازاً کہہ رہا ہوں، اور گندم کے حساب سے تو اخبار میں پڑھا تھا 100 روپے بنتی ہے۔ لیکن جو لوگ مالدار ہیں، گندم کے حساب سے نہ دو، کشمش کے حساب سے دو، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت اجر عظیم